جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے علی علی کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نبی جی دی اقدا تارا تے حیدر آخری کلام نبی جی دی اقدا تارا تے حیدر نبی جی دی اقدا تارا تے حیدر اے ٹوٹیاں دلاں دا سہارا تے حیدر نبی جی دی اقدا تارا تے حیدر ٹوٹیاں دلاں دا سہارا تے حیدر اوے مرحب نو مارے لتاڑے تا حیدر خیبر دے در نو اکھاڑے تا حیدر مرحب نو مارے لتاڑے تا حیدر خیبر دے در نو اکھاڑے تا حیدر اکلاں دے پینڈے سمیتے تے حیدر رسول دے بستر تے لیٹے تے حیدر اکلاں دے پینڈے سمیتے تے حیدر رسول دے بستر تے لیٹے تے حیدر اور رشتہ خدا نال جوڑے تے حیدر بتانوں کعبے جو توڑے تے حیدر تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے مچل رہے ہیں مچلنے والے عجیب سلسلہ ہے شوکت عجیب ہم نے روشک دیکھی علی کا کھا کر علی کو ہی بھونکتے ہیں عجیب سلسلہ ہے شوکت عجیب ہم نے روشک دیکھی علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ٹوٹیاں دلانوں سہارا علی دائے ٹوٹیاں دلانوں سہارا علی دائے کفر نو ہلا جاوے نعرہ علی دائے اوہ دسا کیویں شان حق دے ولی دے رسول چاہے موٹے تے بچڑے علی دسا کیویں شان حق دے ولی دے زمانے تو ونڈ کے سکول دکھا محبت دا عجب قصول دکھا میں نو اللہ دی قسم علی دے پوتر کو یہ دے سونے جو بوسے لیندہ رسول دکھا نبی جی دی اقدا تارا تے حیدر ٹوٹیاں دلاں دا سہارا تے حیدر مرحب نو مارے لتاڑے تے حیدر خیبر دے درنوں اٹھڑے علی موتو نس کربل نو رنگین تے بچڑے علی دے کربل نو رنگین تے بچڑے علی دے موتو نہ سنگین تے بچڑے علی دے ترہایا لڑیا قبیلہ علی دا خدا تک رسائی وسیلہ علی دا اے کربل محلہ تے صدقہ علی دا ملیا جی اللہ تے صدقہ علی دا آقا دا پیارا ہے تے مولا علی ہے جے ساڈا سہارا ہے تے مولا علی آقا دا پیارا ہے تے مولا علی ہے ساڈا سہارا ہے تے مولا علی ہے بلا تاخیری حضرت گرامینی اشعار کے ساتھ عالم اسلام کے معروف مشہور مصروف شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت فاضل نوجوان فاضل منہاج القرآن آل نبی اولاد مولا علی منبع نور ولایت عظیم باپ کے عظیم بیٹے سید ابن سید ولی ابن ولی قبلہ پیر سید ڈاکٹر محسن علی گیلانی زیدہ شرف ہو میں عبد خدمت اندر نہایت ہی ادب دے نال التماس گزار رہا میں ایک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی قرآنی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض و مستفید فرمائے برکت کے لیے نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر اللہ مدینہ لے جاوے سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر جی میں میرے خالق دا نام بلند نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت اللہ مدینہ لے جاوے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر ایڈا ڈلا نعرہ علی دے منکر دا حلیہ دساں کدا ہی جنگلی بگھار دکھائی علی تے سڑنا ہے تے سڑ کے مرسیں کدا ہی سڑدہ کرار دکھائی علی دا نعرہ زور نال نہیں مرنا ہے تے جنت منگنا ہے کدی اپنا اتھاڑ دکھائی نعرہ حیدر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آل نبی اولاد مولا علی پیر سید ڈاکٹر محسن علی گیلانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم معزز محتشم جمیع حاضرین سامعین اور خصوصاً تمام محبان رسول و آل رسول، مریدان حضرت حیدر کرار، غلامان حضرت غیر فرار، امام المتقین سید المؤمنین قائد الغر المحجلین امام علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، آپ سب کی بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک بار پھر ہمیں عشق علی میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ عشق بھی سدا سلامت رہے اور عشق والے بھی سدا سلامت رہیں. اللہ پاک آپ کی محبتیں قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اس محبت کے لیے قبول فرمائے. تھوڑی سی آواز کیجئے گا، تھوڑی سی. آج کا موضوع جس پہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کروں گا وہ ہے عشق حیدر کرار. عشق حیدر کرار، اور یہ عوامی شعور ہے. یہ کیا ہے؟ اس وقت کسی درگاہ پہ محفل نہیں ہو رہی، کسی پیر نے آپ کو جمع، یہ مولا علی کا عشق ہے جس نے آپ کو جمع کر دیا اور مجھے اتنی دور سے بلایا کہ میں آ کے اپنی نوکری پیش کروں اور اپنے آقا کی ثنا کروں اور اپنے امام کی تعریف آپ کے سامنے پیش کروں. حاضرین، پہلی بات میری جو آپ نے یاد کرتے جانی ہے، ساتھ ساتھ میری باتیں کریں گے نا. پہلی بات علی کا عشق بڑا قیمتی ہے، بڑا بہت قیمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس قیمتی چیز کو ہر بے قدرے کو نہیں دیتا. عاشق ہو، کوئی قیمتی ہیرا ہو، کوہ نور ہو، اور وہ خنزیر یا گدھے کے گلے میں ڈال دے، اس خنزیر کو کیا قدر ہوگی؟ اس گدھے کو کیا قدر ہوگی؟ بولیے نا. تو ہماری عقل اتنا کام کرتی ہے کہ خنزیر کے گلے میں قیمتی ہیرا ڈالنا نہیں ہے. تو وہ خدا جس نے عقل کو پیدا کیا ہے، جس نے بولی عقل کو، وہ بلا کائنات کے تمام ہیروں سے زیادہ قیمتی چیز
اور کائنات کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی چیز حب علی بن ابی طالب، وہ عقل کو پیدا کرنے والا خدا کسی منافق کے گندے دل میں اس محبت کو کیسے اتار سکتا ہے؟ لہٰذا ہماری بات کا خلاصہ کیا نکلا جان لیجئے، اور یہ آگے دلائل آئیں گے انشاءاللہ، آپ سنیں گے۔ شروع میں ذرا تربیت کر رہا ہوں آپ کی، اور ایک ایک لفظ کے پیچھے درجنوں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں، لیکن سکھاتا اس کو ہوں جو مولا علی کا بننا چاہے۔ میں مولوی نہیں ہوں، ایویں بحث کر لوں، ایویں جھگڑا کر لوں، ایسے ہی بحث کروں، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بولیے نا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ جن کا ہے انہی کو زیب دیتا ہے، جن کی زبان اس طرح کی ہے، جن کی زبان بیہودہ ہے، جن کو بیہودہ بولنا آتا ہے، وہ ان کا طریقہ، ہمارا یہ طریقہ نہیں۔ تو حاضرین میں یہ عرض کر رہا تھا، خلاصہ کیا نکلا؟ درجنوں احادیث اور آیات کا خلاصہ بتانے لگا۔ کیا توجہ ہے دوستو؟ عشق علی جو خدا کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، پھر دیتا کس کس کو ہے؟ دیتا ہاں مبارک ہو آپ کو، کیا بولو مبارک ہو آپ کو۔ یہ عشق علی 90% عوام ہے، 90% عوام ہے جن کے سینوں میں اللہ عشق علی نازل فرما دیتا ہے۔ عوام پیار کرتی ہے، عوام محبت کرتی ہے، عام لوگ محبت کرتے ہیں، اور 90% علماء ہیں جن کے سینوں میں بغض علی نازل کر دیا گیا ہے۔ یہ لعنت ان کے حق میں ہے اور قیامت تک رہے گی، قیامت تک۔ ہر دور میں 90-95% جو عوام ہے وہ نبی کے گھر سے محبت کرتی رہے گی، اور ہر دور میں 90-95% جو علماء ہیں وہ رسول اللہ کے گھرانے سے نفرت اور بغض کرتے رہیں گے۔ یہ خدا کی تقسیم ہے، یہ بولو خدا کی تقسیم ہے، یاد رکھ لیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے ایسی تقسیم کیوں کی؟ اس کے لیے آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، اس کے لیے آپ سورہ آل عمران پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم امام حسین کے مقابلے میں نہ اترتی۔ نا بھائی نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرا بیٹا۔ یہ رواج ختم کرو، اسی چیز سے تو علماء لالچی ہو گئے ہیں۔ یہ دو طرفہ تربیت، عالم کو اللہ کے لیے تقریر کرنی چاہیے اور لوگوں کو اللہ کی خاطر خدمت کرنی چاہیے، اور خدمت کا یہ طریقہ درست نہیں۔ خطاب کا بڑا ادب ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اور میں سمجھا اس لیے رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں کہ آپ مجھے بعد میں دیں، سمجھ آ رہی؟ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں۔ خدا نے جو مجھے رزق دینا ہے عزت کے ساتھ دیتا ہے، تو تقریر سید نہیں بیچتا، تقریر کے بدلے میں نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور نہ یہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی سے علماء میں لالچ پیدا ہو گیا، حق چھپانا وتیرہ بن گئی، عادت بن گئی، اور جھوٹ پھیلاتے ہیں تاکہ آپ پیسے دیں انہیں، اللہ منشاءاللہ سوائے اہل حق کے، اور وہ صرف 2-4% ہوتے ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں۔ توجہ ہے دوستو؟ آپ کہیں گے یہ خدا نے تقسیم کیوں کی؟ 90% عوام کو عشق اہل بیت سے نواز دیا، اور 90% علماء کو بغض اہل بیت میں مبتلا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن سے دے رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اللہ کے نزدیک جو سچی گواہی کو چھپا جائے، سچی گواہی کو۔ تو جس طبقے نے آج تک آپ سے حدیث غدیر خم چھپائی رکھی، جس گروہ نے آج تک ولایت علی آپ سے چھپائی رکھی، جس طبقے نے آج تک عشق آل رسول آپ سے چھپائے رکھا،
اور اتنی نفرت پھیلائی، اتنی نفرت پھیلائی، اتنی نفرت پھیلائی کہ جو بھی حضور کے گھرانے کی بات کرتا ہے اس پر تہمت اندازی شروع کر دیتے ہیں، اس پر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں، اس پر بہتان لگانے لگ جاتے ہیں۔ تو بھلا جو طبقہ حق کو چھپانے والا ہو، خدا اسے عشق علی جیسی دولت سے نواز سکتا ہے؟ بولو نا۔ خدا نے فرمایا یہ ظالم ترین گروہ ہے۔ کیا؟ اور جنہوں نے اپنے مقتدیوں کو، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو، اپنے مریدوں کو واقعی نبی کے گھر کا عشق سکھایا ہے، ایسے علماء کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایسے علماء کو بولیے کہ جن علماء نے حق ادا کیا کہ جس گھر کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان سے عشق بھی کرتے ہیں، ایسے علماء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے منافقت اختیار کی کہ جس گھر کا کلمہ پڑھا اسی سے عداوت رکھی، جس گھر کا کلمہ پڑھا انہی سے نفرت کی، ایسے لوگوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، چاہے وہ علماء سو ہوں، برے علماء ہوں، چاہے وہ عوام میں سے ہوں۔ تو ایک سادہ سی بات سمجھ لینی ہے بھائی کہ جو منافق نہیں ہوتا، واقعی دل سے کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ اس گھر سے عشق کرتا ہے جس گھر کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جس گھر کا بولیے اس نے۔ یہ میری کچھ تمہیدی گفتگو تھی، تھوڑی سی آواز اونچی کریں، تھوڑی سی۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئیے اب میں باقاعدہ اپنے درس کا آغاز کرتا ہوں۔ توجہ ہے جی حاضرین؟ تو آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ عشق۔ آج بڑے بڑے علماء کہلانے والے، مفتی کہلانے والے، حال یہ ہے کہ اگر آپ انہیں کہہ دیں نا آنکھ کے موضوع پہ گفتگو کریں تو وہ پاؤں کے موضوع پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ آپ انہیں کہیں کہ پگ کے موضوع پہ گفتگو کریں، وہ جوتی کے موضوع پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی نظر کبھی پگ تک گئی نہیں، ان کی نظر کبھی پگ تک، بولو نا، دستار تک گئی نہیں، وہ جوتیوں تک رہی، اس لیے وہ پگ پر گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کسی کو سمجھ آ گئی ہے، کسی کو نہیں سمجھ آئی؟ سلامت رہے، آپ کی خیر ہو۔ کچھ باتیں راز میں رکھ دیتے ہیں، کیوں جی؟ راز والوں کو سمجھ آ جاتی ہے، جنہیں پتہ ہے غدیر خم پہ پگ کس کو باندھی گئی۔ آئیے حاضرین، میں باقاعدہ درس حدیث کا آغاز کرتا ہوں، اور جو میں نے آیت پڑھی وہ اسی کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا آج کا سارا خطاب درس حدیث ہوگا، درس حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے صحیح کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی بن ابی طالب، اور حدیث نمبر ہے 2404۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ صحیح مسلم کا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3724۔ کیا حدیث نمبر ہے بولیے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، میں شروع میں ایک قیمتی بات نہ سمجھا دوں۔ ہم جب کہتے ہیں نا فقہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا حدیث میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، تو اس سے ہماری مراد اس طرح کے امام نہیں ہوتے جیسے امام جعفر صادق ہیں، جیسے امام زین العابدین ہیں، جیسے امام محمد الباقر ہیں۔
ویسی مراد ہوتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جن کو ہم امام کہہ رہے ہیں، یہ جن کو امام کہہ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے فن کے امام، اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے فن کے امام ہیں، لیکن جو اہل بیت ہیں وہ ولایت کے امام ہیں، اور یہ جو سارے امام ہیں اپنے اپنے فن کے، یہ منگتے ہیں ولایت کے اماموں کے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، کیا یہ کلمہ پڑھنے کا صلہ ہم نے دیا کہ آپ کے بچوں کی تعریف کریں تو آپ خوش ہوں؟ میں نبی کے بچوں کی تعریف کروں تو کئی لوگوں کو تکلیف شروع ہو جائے۔ کیا یہ کلمہ پڑھنے کا احسان ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھنے کا صلہ ہے؟ یہ منافقت ہے۔ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دور میں بھی کلمہ زبان سے تو پڑھا، دل سے دشمنیاں جاری رکھی۔ یہ طبقہ کسی دور میں ختم ہو سکتا جو ظاہراً دیکھنے میں بڑے نیک بلکہ ایکسٹرا نیک نظر آئیں گے۔ کیا؟ ایکسٹرا نیک، اضافی نیک، ضرورت سے زیادہ نیک۔ کیا؟ ضرورت سے زیادہ نیک، ایکسٹرا نیک نظر آئیں گے ایک طرف، اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ اتنے بدلحاظ ہیں کہ اس گھر سے نفرت کرتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس گھر کے نام پر انہیں چندے ملتے ہیں، پیسہ ملتا ہے، دولت ملتی ہے، عزت کے ساتھ روٹی ملتی ہے، لباس ملتا ہے، اسی گھر سے نفرت کرتے ہیں، اسی گھر کے ذکر سے، اس گھر کی آل اولاد سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ ایسے علماء سو سے پناہ عطا فرمائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے، یہ میرے خطاب کے بعد آپ دیکھیے گا، جو عوام ہوگی وہ ہماری تعریف کر رہی ہوگی، اور جو مولوی ذہن کے لوگ ہوں گے وہ ہمارے خلاف بول رہے ہوں گے۔ یہ خدا کی تقسیم ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی تقسیم ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ نہیں آ گئی؟ سمجھیے، حدیث کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ سب منگتے ہیں ولایت کے اماموں کے۔ سب کے سب کیا ہیں؟ میرا آج کا موضوع نہیں، ورنہ میں اس موضوع پہ شروع ہو جاؤں تو گھنٹوں آپ کو زبانی دلائل دے سکتا ہوں۔ آئیے موضوع کے اوپر رہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں۔ سعد بن ابی وقاص، کیا نام ہے ان کا بولیے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، اور یہ بڑے وفادار صحابی تھے، حضور سے بھی وفا کی اور بعد میں حضور کے اہل بیت سے بھی وفا کرتے رہے۔ یہ ان میں شامل ہیں، سعد بن ابی وقاص اہل بیت کا دفاع کرنے والوں میں شامل۔ اب صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں۔ ایک شخص آ گیا ان کے پاس اور آ کے کہنے لگا، اے سعد، تو علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ ما منعک ان تصب ابا تراب، تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ تو علی المرتضیٰ کو، ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ نے فرمایا دو باتیں۔ کیا؟ پہلی بات تو یہ، میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، آج کے بعد کبھی تیرے ساتھ۔ مجھ پر واضح ہو گیا کہ تیرے دل میں بغض علی ہے، پہلی قسم تو یہ کھاتا ہوں آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا کبھی تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی سیرت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اس صحابی کو ماننے والو، یہ اپنے ہاں اصول بنا لو، جس میں بھی بغض علی محسوس کر جاؤ، قسم کھا جاؤ اس لائن کے ساتھ زندگی بھر نہیں بیٹھوں گا۔ زندگی بھر بولیے، آئیے سمجھ میں بات یا نہیں؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو اگلے دن پھر اس کے ساتھ لسی پینے چلے جائیں گے؟
اس کے گھر روٹی کھانے چلے جائیں گے؟ تمہارے باپ کی عزت کیا؟ میں مولا علی کی عزت کی بات کر رہا ہوں، جن کی عزت براہ راست مصطفیٰ کی عزت ہے، اور مصطفیٰ کی عزت براہ راست خدا کی عزت ہے۔ وہ علی علیہ السلام جن کی عزت خدا کی عزت، ان کی عزت پہ کوئی حملہ کرے یا اہل بیت کے دشمنوں کا کوئی دفاع کرے اور آپ پھر کہیں کہ نہیں بھولے والے آدمی ہیں، نہیں بھولے والے آدمی نہیں ہیں، یہ بھولے والے آدمی نہیں ہیں، تمہیں ان کے اندر کی نفاق اور منافقت کا بھی علم نہیں ہے۔ تو حاضرین میں حدیث پہ بات کروں گا، میں جتنی بھی باتیں سمجھا رہا ہوں اس پہ حدیث لاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں سنیے، انہوں نے کہا پہلی قسم تو یہ کھاتا ہوں کبھی زندگی میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ دوسری بات، میں مولا علی کی گستاخی کیوں نہیں کرتا؟ مولا علی کی گستاخی چونکہ اس وقت رواج تھا، ہر ایک کی زبان کھل گئی تھی، ہر ایک کی زبان، لہٰذا اے مسلمانوں اگر تم نے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو جس نے بھی مولا علی کو گالی دی یا گالی دلوائی یا اس عمل پہ راضی ہوا یا اس کو سپورٹ کیا، اس پر مل کے لعنت بیچتے ہیں، لعنت بے شمار۔ سمجھ میں آئیے بات کریں؟ آئیے حدیث شروع کر لیتے ہیں۔ ہر ایک خوش نہیں ہوتا جی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا دوسرا جواب یہ کہ میں نے اپنے کانوں سے کیا؟ اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام کو 3 باتیں فرماتے ہوئے سنا مولا علی کی شان میں، مولا علی کی، اور کہا لَأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ کہا میں ترستا رہا کہ حضور ایسی باتوں میں سے کوئی بات میرے لیے بھی کبھی کہہ دیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں ترستا رہا کبھی حضور ایسی کوئی بات میرے لیے بھی کہہ دیں، اگر کہہ دیتے تو میرے لیے پوری دنیا کی دولت جمع کرنے سے بہتر ہوتا، لیکن حضور نے زندگی میں ایسی کوئی بات میرے لیے کہی، یعنی مولا علی کے لیے کہی۔ بتا رہے ہیں کہ مولا علی عظمتوں کا آسمان ہیں، بس نیچے کھڑے ہو کے وہ انسان اس کو تک سکتا ہے، پہنچ نہیں سکتا، بس تک سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ بولیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کتنی باتیں جی؟ بولیے۔ 3 باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی، اگر میں نے نہ سنی ہوتی شاید میں گمراہ ہو جاتا اور مولا علی کے بے ادبوں میں میں بھی شامل ہو جاتا، لیکن میں نے سنی۔ میں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلا فرمان، حضور علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں، غزوہ، اور مولا علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ میں چھوڑ دیا۔ اس پر جب جانے لگے تو مولا کائنات رو پڑے۔ ذرا مولا علی کا جذبہ جہاد دیکھیں، جذبہ جہاد دیکھیں۔ تمہیں آج بھی علی سمجھ نہیں آتے؟ کتنے تھے جو گھر بیٹھے رہتے تھے اور کتنے تھے جو میدان سے واپس آ جاتے تھے؟ تمہیں علی سمجھ نہیں آ رہے کہ حضور نہیں لے جا رہے تو خوش نہیں ہو رہے، رو رہے ہیں؟ کیا یہ ہیں علی کہ حضور مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے دوستو، حضور نے فرمایا اَمَا تَرْضَ أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ۔ فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میری نظر میں وہی ہے جو ہارون کا مقام موسیٰ کی نظر میں تھا؟ تیری شان، تیری عظمت، تیری نسبت، تیرا مقام اور تیرا رشتہ میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ کہتے حضور نے جب یہ فرمایا إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبُوَّةَ بَعْدِي، ہاں فرق یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد نبوت، کیا تم راضی نہیں؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور میں راضی ہو گیا۔
اچھا میں ویسے تنہائی میں بیٹھ کے نا رسول اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں. میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ مولا علی کی ضرورت تو میدان میں پڑتی ہے, آپ نے انہیں مدینہ میں چھوڑ دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تو روحانی طور پہ حضور کی بارگاہ سے جواب آیا. جواب سننا چاہتے ہیں؟ بولو نا. جواب ہی آیا کہ تم نے غور نہیں کیا, تم نے اس لیے علی علیہ السلام کو غزوہ تبوک میں ساتھ نہ لے کے گئے. بدر میں تو بلایا, احد میں بلایا, خیبر میں بلایا, خندق میں بلایا, طائف میں بلایا, لیکن تبوک میں ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اس لیے کہ حضور کو پتا تھا کہ وہاں جائیں گے تو صحیح پر جنگ نہیں ہونی, آگے جنگ نہیں ہونی, رومی ہتھیار ڈال دیں گے, جنگ نہیں ہونی. جنگ بولیے. اچھا میں نے پھر کتابیں کھنگالی پڑھی تو اس بات کو سچا پایا, واقعی تبوک میں جنگ نہ ہوئی. تبوک میں جنگ تو چونکہ آگے جنگ ہی نہیں ہونی تھی, اس لیے علی علیہ السلام کو ساتھ ہی نہ لیا گیا کہ علی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اسلام کو تلوار کی ضرورت پڑے. بسم اللہ. جی توجہ فرمائیں. کہا دوسری حدیث سنی. کیا کیوں بھائی باقی پچھلے بھی جاگے ہوئے کہ کوئی نہیں؟ سلامت رہے, محبت والے ہیں نا. ویسے محفل میں ہر رنگ کا ہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے, لیکن میں ایک جملہ کہوں, قدر کریں گے؟ کیوں بھائی قدر کریں گے؟ ہمارا خطاب سادات کا, ہمارا خطاب کربلا میں ہو, ہمارا خطاب کربلا میں ہو یا آپ کے گاؤں میں ہو, ہر کوئی ہمیں عقیدت کی نظر سے نہیں سنتا. ہر کوئی ہمیں عقیدت کی نظر سے, لیکن اگر کوئی سن لے, اگر کوئی عقیدت کی نظر سے سن لے, دل سے بغض نکال کے ہمیں سن لے, اگر کوئی عقیدت سے سن لے, اگر پہلے مخالف بھی ہو تب بھی حر بن جاتا ہے. دل کو بغض سے خالی کر کے سن لے, اگر پہلے مخالف بھی ہو تب بھی حر بن جاتا ہے. شرط یہ کہ برتن خالی کرے, غلادت سے برتن خالی کرے, پھر نور ڈالا جائے گا. تقریر میری دھو دے گی دل کو, برتن کو بولیے, پھر خدا نور پیدا کر دے گا. آئیے توجہ کریں حدیث پہ. کہا دوسری بات سنی. کیا دوسری بات؟ کب؟ کہا 39 دن گزر گئے خیبر فتح نہ ہوا. خیبر فتح 39ویں رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 39 دن گزر گئے خیبر فتح نہیں ہوا. آقا نے فرمایا لَعُعْطِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا اس ہستی کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اس کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خود اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا وہ میدان میں جائے گا, میدان میں, لیکن فرار ہو کے نہیں آئے گا. میدان میں جائے گا لیکن فرار ہو کے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے اپنے نہیں, حدیث کے الفاظ. فرمایا میدان میں جائے گا لیکن فرار ہو کے. اسی سے میں اپنے آقا اپنے مولا حضرت حیدر کرار کو کہتا ہوں کہ آپ حیدر کرار ہیں اور غیر فرار ہیں.
حیدر کرار ہیں اور غیر فرار ہیں. تو آقا نے فرمایا وہ غیر فرار ہے، جس کو بھیجوں گا وہ میدان میں جائے گا لیکن فرار ہو کے نہیں آئے گا. اب رات کو ہر صحابی رسول کہتا ہے کہ ہم نے دعائیں مانگنا شروع کر دی. حدیث کے الفاظ ہیں فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، دعائیں کرنے لگ گئے. کیا؟ یا اللہ ہمیں جھنڈا صبح مل جائے، صبح کا علم ہمیں مل جائے، صبح جھنڈا ہمیں مل جائے. یا اللہ ہمیں 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 ہمیں. ادھر دعائیں ہیں، ادھر مولا علی نے دعا نہیں کی. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی. علامہ اقبال نے فرمایا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر. اقبال نے کہا بندہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہونا اور بات ہے. این سراپا انتظار او منتظر. کہا جو بندہ ہوتا ہے یہ اس کا انتظار کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہوتا ہے اس کا وہ انتظار کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی بھائی؟ معراج کی رات سامنے نہیں، معراج کی رات تو جو اس کا بندہ تھا وہ منتظر تھا، وہ انتظار کر رہا تھا. کیا؟ ادھر دعائیں، ادھر دعائیں، لیکن ادھر محبوب ہے. اللہ کا بھی محبوب اور رسول کا بھی محبوب. ہم اس علی سے عشق کیوں نہ کریں؟ ان کا نام لے کے ایک وجد کی حالت میں کیوں نہ آ جائیں؟ اس علی کے نام پر ہماری طبیعت میں خوشی کی لہر کیوں نہ دوڑ جائے؟ اس حیدر کرار کا نام سن کے ہمارا رواں رواں نعرہ حیدری کیوں نہ لگائے؟ ارے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں. حیدر سلام. توجہ فرمائیں. ادھر دعائیں، ادھر شان محبوبیت. ادھر کوئی دعا. اب صبح ہوئی، ہر کوئی لبان مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے اور حضور مولا علی کی راہ دیکھ رہے ہیں. ہر ایک کی نظر حضور کے لبوں پہ اور حضور کی نظر علی کی راہ پہ ہے. حضور مولا کائنات، ان کے بارے آقا نے فرمایا ادعو لی علی، علی کو بلاؤ. عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تو تکلیف ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اشوب چشم. آقا نے فرمایا لاؤ. مولا علی آئے فبصق فی عینیہ، تو حضور نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. مولا کائنات فرماتے ہیں اس دن کے بعد زندگی بھر کبھی آنکھوں کی کوئی تکلیف نہ ہوئی. وَدَفَعَ الرَّایَةَ إِلَيْهِ، آقا نے وہ علم، وہ جھنڈا مولا کائنات کو عطا فرمایا. حضرت حیدر کرار گئے. 39 دن نہیں، 30 دن نہیں، 20 دن نہیں، 10 دن نہیں، 5 دن نہیں لگے، 3 دن نہیں لگے، 2 دن نہیں لگے، 1 دن بھی پورا نہیں لگا. 1 دن بھی پورا نہیں لگا. بس حیدر کرار گئے ہیں، ادھر سے تکبیر کے نعرے بھی بلند ہو گئے ہیں. حاضرین چونکہ وقت نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ تو آپ کو ایک ایک واقعہ سناتا. وقت نہیں، میں نے آپ کو کافی باتیں سنانی ہیں احادیث کی روشنی. آئیے کہتے ہیں یہ دوسری بات سنی میں نے. کیا؟ حضرت سعد کہتے ہیں یہ، اور فرمایا تیسری بات آقا کی زبان اقدس سے کیا سنی. کہا جب نجران کے عیسائی علماء آ گئے. کون بولیے؟ نجران کے عیسائی علماء آئے. انہوں نے آ کے حضور سے مباحثہ کیا، بحث کی کہ ہمارا دین سچا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. حضور نے فرمایا کیسے؟ کہا جی ان کا باپ نہیں. تو حضور نے فرمایا پھر تمہارے نزدیک آدم خدا کے بڑے بیٹے ہوئے، ان کی تو ماں بھی نہیں.
ان کی تو اب جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی تو کہنے لگے ہمارے ساتھ آپ مباہلہ کر لیں. کیا کر لیں؟ اب مباہلے کا چیلنج چونکہ خود کر دیا نا، خود تو پھر پیغمبر پہ لازم ہو جاتا ہے کہ چیلنج قبول کریں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. انتظار کرنے لگے. آیات نازل ہو گئی. حبیب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. حبیب آج توحید پہ مشکل وقت آیا ہے. توحید پہ کہ دلیلوں سے نہیں مانتے، قرآن کی آیتوں سے. یہ کہتے وہ دلیل لاؤ جو نظر آتی ہے، وہ دلیل لاؤ جو فزیکل دلیل ہے، جو حسی دلیل ہے، جو وجودی دلیل ہے، ان کو میدان میں لاؤ پھر ہم مانیں گے. تو حبیب توحید پہ مشکل وقت ہے، لہٰذا جو توحید کی ساری وجودی دلیلیں ہیں ان کو میدان میں لے آئیں. ان کو میدان میں باری تعالیٰ وہ کون ہے؟ فرمایا ابناءنا و ابناءکم. ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ. وہ تثلیث کی دلیلیں تھی نا. تثلیث کہتے ہیں تین خداؤں کو. عیسائی چونکہ تین خدا مانتے ہیں. انہیں کہو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. وہ توحید کی دلیلیں. تم اپنے بیٹے لاؤ. وہ تثلیث کی دلیلیں. تثلیث تین خدا کو کہتے ہیں نا، توحید ایک خدا. سمجھ آ رہی بات کی یا نہیں؟ تم اپنے بیٹے لاؤ. وہ تثلیث کی دلیل ہے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. وہ توحید کی دلیل ہے. پھر فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. وہ توحید کی دلیلیں. تم اپنی عورتیں لاؤ. وہ تثلیث کی دلیلیں. پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنی جانیں لاتے ہیں. وہ توحید کی دلیلیں. تم اپنی جانیں لاؤ. وہ تثلیث کی دلیلیں. جب یہ میدان میں جمع ہو جائیں تو پھر آجو مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں گروہ مل کے جن میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، دونوں مل کے ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. تو جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اسی وقت فنا ہو جاتا ہے. اسی وقت بولیے فنا ہو جاتا ہے. یہ ہے مباہلہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھنا ہے تثلیث کی دلیلیں جو بھی تھی وہ تو آئی گئی نا میدان میں. مسلمانوں نے ان کا انکار نہیں کیا. بات سمجھنے والے. کلمہ پڑھنے والوں نے ان کا انکار ان کا کیا جو توحید کی دلیلیں ہیں. جو بولیے ادھر دیکھو یار میری طرف. دلیل کیا ہوتی؟ توجہ ہے دوستو؟ ادھر دیکھیں. آپ سفر کر رہے ہیں اور جو رستے کو جانتے ہیں، جو رستے کو انہوں نے ایک نشان لگا دیا کہ اگر آپ نے اس منزل پہ جانا ہے یہ دلیل ہے، یہ ہے تیر، ادھر کو جائیں. ادھر کو. اب اگر آپ دلیل کی پیروی نہ کریں دوسری طرف جائیں تو کیا اس منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ بولو نا. تو خدا کہہ رہا ہے توحید کی دلیل کیا ہے، اور خدا نے ایک سیدھا تیر بھی بتا دیا ہے. نشانی دے دی. دلیل سیدھا تیر، سیدھی نشانی. اگر ان کے پیچھے چلو گے تب توحید تک پہنچو گے، تب جنت تک پہنچو گے. اور اگر کسی اور کی راہ پہ چل پڑے پھر دوزخ میں جاؤ گے. بات بڑی سادہ ہے، میں نے سمجھا دی ہے. باقی ہے قسمت کی بات، کسے نصیب ہوتی ہے. اب توحید کی دلیلیں کون ہیں سنیں. جب قرآن میں آیا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے، تو مصطفیٰ نے اپنے بیٹوں میں صرف امام حسن و حسین کا انتخاب فرمایا. امام حسن و حسین علیہ السلام. اور جب قرآن نے کہا ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، تو حضور نے اپنی عورتوں میں توحید کی دلیل کے طور پر صرف کل کائنات میں صرف اور صرف سیدہ عالم، سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا انتخاب فرمایا. اور جب قرآن نے کہا ہم اپنی جانیں لاتے ہیں،
ہم اپنی جانیں لاتے، تم اپنی جانیں لاؤ۔ تو بیٹوں میں امام حسن و حسین کا انتخاب کیا گیا، اور خواتین میں توحید کی دلیل کے طور پر سیدہ زہرا کا انتخاب کیا گیا۔ اور جب قرآن نے کہا کہ ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ، تو مصطفیٰ نے اپنی جان میں مولا علی کو شامل فرما لیا۔ اپنی جان میں بولیے، ارے جسے قرآن کہے کہ مصطفیٰ کی جان ہے یہ، اس علی سے عشق کیوں نہ کریں۔ یاد رکھو دوستو، ایک کڑوی بات میری یاد رکھنا، مولا علی کا دامن چھوڑ کے اور ان کے دشمنوں کا دامن پکڑ کے آپ نے 1000 سال نہیں جی لینا۔ یہ کڑوی بات دماغ میں بٹھا لو، اور یہ بھی یاد رکھیں، مولا علی کا دامن پکڑ کے کسی نے وقت سے پہلے نہیں مار دینا۔ نہیں، جو ہسپتالوں میں مر رہے ہیں اس لیے مر رہے ہیں کہ علی علی کرتے ہیں۔ ہسپتالوں میں موت نہیں آ رہی، سڑک پہ موت نہیں آ رہی، بولو نا۔ لہٰذا غیرت مند مسلمان بننا اگر خون حلال کا ہے، خون حلال کا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، علی کا دامن چھوڑ کے دوسری صف میں شامل نہ ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی نال جدا رجو چنگا نہیں، اصلوں اس بندے دا لہو چنگا نہیں، جیڑا بھی علی دے ذکر تو منہ وٹاوے، یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حاضرین توجہ ہے نا بھائی، توجہ ہے دوستو، سلامت رہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید کی دلیلیں کون کون آئے میدان میں؟ کتنے بولو، کتنے 5۔ کتنے وجود آئے، کتنے تن آئے؟ ایک مصطفیٰ ہے، ایک مصطفیٰ کی جان ہے، ایک مصطفیٰ کی شہزادی ہیں، اور 2 مصطفیٰ کے شہزادے ہیں۔ تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ پنجتن پاک توحید کی سب سے بڑی کائنات میں دلیل ہے۔ اب جو دلیل کے خلاف چلے، کیا دلیل کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ تو جو اہل بیت کے خلاف کھڑا ہو، کیا توحید تک پہنچ سکتا ہے؟ لہٰذا قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ میں ٹولا ٹپا مائیا نہیں سمجھا رہا، کیا سمجھا رہا ہوں؟ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ ہر بندے کے کلمے پہ اعتبار نہ کیا کرو۔ قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ ہر ایک کے کلمے پہ اعتبار، ہر ایک کی داڑھی پہ اعتبار نہ کیا کرو، ہر ایک کی پگڑی پہ اعتبار، ہر ایک کے نیک روپ پہ اعتبار نہ کیا کرو۔ جس کے کلمے میں تمہیں پنجتن پاک ملے اسے مومن جانو، اور جس کے کلمے میں پنجتن پاک نہ ملے اسے منافق جانو۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں ہے؟ آئیے اب 5 کو لے کے میرے آقا میدان میں آ گئے۔ قصہ مختصر، چونکہ میں نے باتیں زیادہ سنا نہیں آپ کو۔ ان میں سے ایک جو بات ہے نا، وہ 2 گھنٹے کا خطاب ہے۔ یہ جو میں ایک بات کہہ کے آگے چلتا جا رہا ہوں نا، ان میں سے ایک بات 2 گھنٹے کا خطاب ہے۔ میں آگے چلتا جا رہا ہوں، سنیے۔ حضور لے کے آگے میدان میں، اب جب آمنا سامنا ہوا تو ان میں جو سب سے بڑا پادری تھا، کیا سب سے بڑا پادری، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایسے دیکھتا تھا، وہ آنکھیں خود نہیں کھول سکتا تھا نا، ایسے دیکھتا تھا، ایسے آنکھیں ایسے کھول کے۔ جب اس نے دیکھا نا آنکھیں کھول کے، اس نے کہا بدبختو رک جاؤ، رک جاؤ، تم کیا کرنے لگے تھے؟ رک جاؤ، رک جاؤ، کیا تمہیں بھی وہ نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ کیا تمہیں بھی وہ نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا خدا کی عزت کی قسم، میں تو ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن سے نور نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔
یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ جلو آنا. جلو آنا شریف والو ایک سخت جملہ بول دوں بسم اللہ لیکن سچا ہے, جھوٹا نہیں ہے. کیا یہ آج کے بڑے بڑے عالم کہلانے والے, مفتی کہلانے والے, پیر کہلانے والے, جنہیں اہل بیت کا ذکر برداشت نہیں, یہاں بھی کہیں ہوں گے, شرارت کرنے کی کوشش کریں گے, سوال کرنے کی کوشش کریں گے, محفل خراب کرنے کی کوشش کریں گے. ارے بھائی سوال تو کیا, امام زین العابدین کا خطبہ بتاتا ہے, امام زین العابدین کا خطبہ بتاتا ہے کہ بعض اذانیں بھی شرارت کے لیے ہوتی ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ بھائی امام خطبہ دے رہے تھے نا یزید لعین کے سامنے, اس نے مولوی کو اشارہ کیا اذان شروع کر دو, اذان شروع کر دو. اس نے اذان شروع کر دی تاکہ امام کا خطبہ رک جائے اور لوگ خطبہ نہ سن سکیں. جن کی اذان ہے انہی کی اذان کو ان کے خلاف استعمال کرتے رہے. تو جب اذانیں شرارت کے لیے دی جا سکتی ہیں تو باقی چیزیں پھر کہاں رہتی ہیں بھائی؟ لہٰذا یہ ہر شخص سے برداشت, جن سے یہ برداشت نہیں ہوتا, اور ہم یا کوئی بھی سید جو حسینیت کا کام کر رہا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے, فساد, تہمتیں, الزام, لوگوں کا ذہن خراب کرنا, لوگوں کو بٹھا بٹھا کے کہتے ہیں. وہ جو سعد بن ابی وقاص کو نہیں بٹھا کے کہہ رہا تھا, یہ نئی ریت نہیں ہے, پرانی ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو بٹھا کے کہہ رہا ہے. لیکن سعد بن ابی وقاص جیسے بنو, انہوں نے کہا قسم کھاتا ہوں آج کے بعد تیرے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا. یہ لوگ شروع سے ہیں, یہ لوگ بولیے آج بھی ہوں گے جو کہیں گے آؤ دین کی باتیں کرتے ہیں, آؤ دین کی باتیں کرتے ہیں اور بغض علی سنائیں گے. میری باتیں ہر بات میں حکمت ہے, اگر آپ سمجھے تو ہر بات میں حکمت. میں ایک جگہ خطاب کرنے کے لیے گیا, 1.5 گھنٹہ میں نے خطاب کیا, وہاں انہوں نے کچھ 70 علماء بھی بلائے ہوئے تھے. 70. میں تو اب منع کرتا ہوں ان کو نہ بلایا کریں, ان سے زیادہ پیار تو عوام کرتی ہے. یہ محفل میں کوئی نہ کوئی شرارت کرنے آتے ہیں. تو 70 کے قریب علماء بیٹھے ہوئے. جب میرا خطاب ختم ہوا تو کیا کہنے لگے اپنے گھر دی گلاں گلا کیتی نا, کوئی دین دی گل تے سمجھائی کوئی نہیں. نا اپنے گھر دی گلاں گلا کیتی نا, کوئی دین دی گل تے. یعنی جن لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے, جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, جو ان سے قرآن پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اندازہ کیجئے, سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ دین کی روح کیا ہے. علی کا عشق دین کی روح ہے, سیدہ زہرا کا حیا دین کی روح ہے, حسنین سے محبت دین کی روح ہے. یہ دین کی روح کا انکار کر کے کہتے ہیں کہ دین دی گلہ نہیں. ان کے نزدیک صرف دین یہ کہ آپ کو غسل کے طریقے سمجھائیں, آپ کو احتلام کے مسائل سمجھائیں. اب وہ دین ہے کہ احتلام کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اور پھر بعد میں غسل کیسے فرض ہوتا ہے. بھئی یہ اس باتیں سارا سال کرتے رہتے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا, میں نے خود سنی. 10 محرم والے دن بھی کیا 10 محرم والے دن بھی ذکر اہل بیت نہیں کرتے, اس دن بھی احتلام کے مسائل سمجھاتے ہیں. میں آپ کو آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں. کوئی نفرت کی بھی حد ہوتی ہے. یہ سب سے خطرناک دشمنی ہے کہ نبی کے گھر کی بات ہی نہ سناؤ, ذکر ہی نہ کرو تاکہ اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہ چلے. یہ سب سے خطرناک دشمنی. تو سنو, میں کڑوی بات کرنے لگا تھا کہ مباہلے کے میدان میں بھی عیسائی نے پہچان لیا کہ شان پشتن پاک کیا ہے, اور کربلا جاتے ہوئے بھی عیسائی خاندان نے پہچان لیا کہ حسین کیا ہے. اور کٹا ہوا سر دیکھ کے بھی ایک گرجے کے عیسائی نے پہچان لیا کہ حسین کیا ہے. یہ تماچا ہے امت کے منہ پہ کہ انہیں تو نور نظر آئیں, انہیں تو نور نظر آئیں, یہ اہل بیت نور نظر آئیں, اور ان کے سروں سے نور نکلتا ہوا آسمان کی طرف نظر آئے.
ان عیسائیوں کو، اور یقیناً ان کی موت ایمان پہ ہوئی ہوگی۔ ایمان کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، جو اس گھر سے محبت رکھتا ہے اس کی موت ایمان پہ ہوتی ہے، چاہے ہندو کیوں نہ ہو زندگی میں، سکھ کیوں نہ ہو، اس کی موت ایمان پہ ہوتی ہے، اور جو اس گھر سے بغض رکھتا ہے چاہے امام مسجدی کیوں نہ ہو، چاہے خطیب ہی کیوں نہ ہو، اس کی موت کفر پہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ میرا فیصلہ نہیں، رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہیں، آپ چپ کر کے سن لیں، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ۔ کفر پہ موت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ بلکہ میں حدیث سنا دیتا ہوں، ادھار نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث حسن ہے سند کے اعتبار سے، کمزور روایت نہیں ہے، اس کی سند کمزور، بولو، وہ طاقتوں کے شہنشاہ کی بات کرتے ہیں ہم، کمزور بات کیوں کریں گے؟ سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّ وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ۔ فرمایا اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ کے آئے کعبۃ اللہ میں، کون سا احرام؟ حج کا احرام باندھ کے کعبۃ اللہ میں آئے، رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، حالت روزہ میں، حالت روزہ میں نماز پڑھے اور اس حالت میں مر جائے، کیا اس سے بہتر موت ہو سکتی؟ احرام، کعبۃ اللہ، مقام ابراہیم، نماز، روزہ، پھر سجدے میں موت، اس سے بہتر موت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اگر وہ اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں بغض آل محمد تھا، بغض آل محمد تھا، تو خدا حج بھی مردود کر دے گا، نماز بھی مردود کر دے گا، روزہ بھی مردود کر دے گا، سب پرہیزگاریاں بھی مردود کر دے گا، داخل النار، اور اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ۔ کیوں؟ کئی لوگ زیادہ سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ تو محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، علی کو کیوں مانے، پنجتن پاک کو کیوں مانے؟ تو ہم کہتے ہیں نادان، جس کا کلمہ پڑھا ہے وہی تو انہیں منوا رہے ہیں، وہی تو انہیں بھول گئے، کبھی بازو پکڑ کے، کبھی مہر نبوت پہ بٹھا کے، کبھی مہر نبوت پہ کھڑا کر کے، کبھی منبر پہ اپنے ساتھ بٹھا کے، کبھی سجدے میں پشت پہ بٹھا کے۔ تمہیں نبی نے اتنا منوایا، اتنا منوایا، اتنا منوایا، اتنا منوایا، کتنے ہٹ درم ہو کہ اب بھی نہیں مانتے؟ بہت اچھا نکتہ ہے، بہت اچھا نکتہ ہے، اتنا بنوایا ہے۔ ویسے مولا علی کے نوکر سے ذکر علی سننے کا مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر تو آتا ہے نا، اگر آتا ہے تو اسی سے سمجھ جائیں کہ علی جسے اپنی خیرات ڈال دے وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ اپنے کسی حقیر فقیر کو ٹکڑا ڈال دیں، ہائے ہائے، اس کی محفل بھی عام محفل رہتی۔ یہ تو علی کے حقیر فقیروں کی بات ہے، علی شہنشاہ کی بات کیا ہوگی؟ لیکن ہم نے قدر نہیں کی، مولا علی کو ستایا اس امت نے، مولا علی کو ستایا۔ اور میں کسی بحث میں نہیں پڑھتا، میں نے بتایا میرا طریقہ نہیں، ہم سید ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا، جسے زیب دیتا ہے جھگڑتا رہے۔ لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں، مولا علی یہاں سے خوش دل گئے یا دکھی دل گئے؟ بتاؤ مجھے ذرا، اتنے دکھی دل۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء، اس کو پڑھیں۔ اتنے ستائے گئے کہ اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے تو خون سے کب رنگین ہوگی، کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی کائنات میں دو سب سے بڑے بدبخت ہیں، دو سب سے بڑے بدبخت ہیں، ایک وہ سب سے بڑا بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، دوسرا کائنات میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے اے علی جو تیرے اوپر تلوار سے حملہ کرے گا
اور خون کے فوارے سے داڑھی مبارک سرخ ہو جائے گی۔ تو اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے تو آخر کب رنگین ہوگی خون سے؟ اور پڑھیں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، کبھی ہاتھ اٹھا کے کہتے مولا مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے اور ان پر وہ لوگ مسلط کر جن کے یہ حقدار ہیں۔ امام حسن یہاں سے خوش دل گئے یا دکھی دل گئے؟ بتاؤ ذرا دیانتداری سے۔ اور وہ جو ہر شہر میں جاتے تو زہر دیتے، کیا وہ ہندو تھے؟ کیا وہ سکھ تھے؟ وہ بڑے بڑے پرہیزگار کہلانے والے، عالم مفتی کہلانے والے لوگ تھے۔ اور آخری زہر جب دیا گیا، میرے نبی کی خوشبو امام حسن، میرے نبی کی آنکھوں کا نور امام حسن، میرے آقا کے دل کی ٹھنڈک امام حسن، حضور کے دل کا چین امام حسن، میرے آقا کی مہر نبوت کا سوار امام حسن، آخری زہر 40 دن تک تڑپاتا رہا، 40 دن تک الٹیاں آتی رہیں اور جگر کے ٹکڑے ہوتے رہے۔ 40 گھنٹے نہیں میں کہہ رہا، 40 دن تک تکلیف میں رہے۔ جاؤ جا کے کتابیں پڑھو، وہ کون تھا جو امام حسن کی شہادت پہ خوشیاں کرتا رہا؟ لہٰذا ہم سے سوال کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو، تاریخ سے سوال کرو، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نبی کے گھر کو تکلیفیں دی؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کی شہادت پہ خوشیاں کی؟ یہ کون لوگ تھے؟ جاؤ جا کے سوال تاریخ سے پہلے کرو۔ تمہیں آج تک دھوکے میں رکھا ہے، تمہارے استادوں نے، تمہارے پیروں نے آج تک دھوکے میں رکھا ہے، تمہیں حقیقت نہیں بتائی، تمہیں حقیقت نہیں بتائی۔ اور پھر امام حسین کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ظلم کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ تاریخ میں کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے خاندان کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا کہ اولادوں کو نہ چھوڑا، شہزادوں کو نہ چھوڑا، اصحاب کو نہ چھوڑا، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہیں تک ظلم نہ رکا، یہاں تک کہ رسول زادیوں نبی کی بیٹیوں کے خیموں پہ حملہ کر کے خیموں کو لوٹ لیا، رسول زادیوں کو قیدی بنا لیا۔ مولوی ہم سے سوال نہ کر، جا تاریخ سے پوچھ، کیا تیرے استاد ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں جنہوں نے نبی کے گھر کو تکلیفیں دیں؟ اگر تو وہ لعنت نہیں کرتے تو پہلے ان پہ لعنت بیچ، پہلے اپنا ایمان ٹھیک کر۔ جنہوں نے نبی کے گھر کو تکلیفیں دی، پہلے اپنا ایمان ٹھیک کر جا کے، بعد میں کوئی اور مسئلہ چھیڑ۔ تو جو سوال کرتا ہے وہ قبر میں نہیں پوچھے جانے، وہ حشر میں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں یہ قبر میں بھی پوچھے جانے، حشر میں بھی پوچھے جانے۔ کیسے؟ آگے آئے گی روایت، میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، میں زبانی کلامی بات نہیں کرتا۔ تو آؤ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائی کو پہچان ہو گئی، تماچا ہے امت کے منہ پہ کہ امت کو آج تک پہچان نہ ہوئی۔ اس نے کہا رک جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن سے نور نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا تھا کہ میں ان کے خلاف دعا کروں گا۔ میں بددعا کا لفظ آقا کے لیے استعمال نہیں فرماتا، رسول اللہ کے لیے استعمال، بلکہ عربی میں کہتے ہیں دعا علیہ، اس کے خلاف دعا کرنا۔ تو حضور نے فرمایا میں ان کے خلاف دعا کروں گا، اہل بیت تم آمین کہنا، تم بولیے آمین کہنا، یہ حضور نے فرمایا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے سنا نا کہ حضور نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا رک جاؤ نادانوں، تمہیں کیا خبر یہ کتنی شان والے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیں پروردگار ہمارے کہنے پہ پوری دنیا کے پہاڑوں کی جگہ تبدیل فرما دے، تو خدا آنے واحد میں ایک لمحے میں پہاڑوں کی جگہ تبدیل فرما دے گا۔ ان کی دعا میں اتنا اثر ہے، اگر انہوں نے تمہارے خلاف دعا کر دی، رخ زمین پہ ایک بھی عیسائی زندہ نہ بچے گا۔ اب یہ تو ان کی گفتگو ہے، میرے آقا کی گفتگو کیا ہے سنیے، یہ ان کی گفتگو سنائی نا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور پنجتن پاک کو لے کے میدان میں آ گئے اور ہاتھ اٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔
کلمہ پڑھنے والا ماننے کوئی تیار نہیں. یہ کیسے کلمے ہیں؟ اللہ پناہ عطا فرمائے. اگر تکبر اور ضد نہ ہو تو آپ حقیقت کو پا جائیں گے. تکبر اور ضد نہ ہو تو انشاءاللہ حقیقت کو. اس پر وہ لوگ اترے, سواریوں سے انہوں نے معافی مانگی اور جزیہ دینا قبول کیا. جب ان لوگوں نے میدان چھوڑ دیا تو حضور نے اہل بیت کی طرف دیکھا. حضور نے فرمایا تم نے ابھی آمین بھی نہیں کہا تھا, تم نے ابھی, اور میں نے ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے. اس سے پہلے ہی دنیا کے ہر عیسائی کو اللہ کے عذاب نے گھیر بھی لیا تھا. یہ ہیں اہل بیت, یہ ہیں بولیے, اور یہ ہے مباہلہ. یاد رہے گا تو مباہلہ بتاتا ہے کہ توحید کی سب سے بڑی حصی وجودی جو دلیلیں ہیں وہ پنجتن پاک ہیں. جو ان کے معاملے میں بغض رکھے اس کی توحید بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اچھا بغض کی علامت کیا ہے؟ کیا سینگ اگاتے ہیں؟ جسے اہل بیت سے بغض ہو کیا سینگ نکل آتے ہیں؟ کیا دم نکل آتی ہے؟ بلکہ ایک سچ بتا دوں کہ جو اصلی سینگ والے ہیں, جو اصلی دم والے ہیں, وہ بھی پنجتن پاک سے پیار کرتے ہیں. جو اصلی سینگ والے ہیں, جو اصلی دم والے ہیں, وہ بھی پنجتن پاک سے. تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہیں. پھر فرمایا بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گرے ہوئے. سمجھ میں بات آئی؟ تو اس علی سے عشق کیوں نہ کریں جس سے خدا خود عشق کرتا ہے. اور پھر آگے سنیے, توجہ ہے دوستو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شادی ہو گئی ہے کائنات کے سب سے خوبصورت دلہے سے. اب میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ ہے دوستو. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضور فرما رہے ہیں, حدیث کا پہلے میں حوالہ آپ کو سنا دوں کیونکہ بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ کمزور باتیں ہیں نا, جھوٹ بولتے ہیں نا, جھوٹے بندے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی. حدیث کو روایت کے امام احمد بن حنبل نے, یہ بخاری مسلم کے استاد ہیں, المسند میں, اور حدیث نمبر 20322 20322. امام عبد الرزاق لائے, یہ بھی بخاری مسلم کے استاد ہیں المصنف میں, اور حدیث نمبر ہے 9783 9700. امام طبرانی لائے المعجم الکبیر میں حدیث نمبر 156 ہے. یہ میری اپنی کتاب ہے حدیث پہ, اہل بیت کے فضائل پہ. تو آپ دعا فرمائیں جلدی چھپ کے آپ کے پاس ہو انشاءاللہ. یہ آپ نے ضرور منگوانی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے مشن بنا لینا ہے. روزانہ اس میں میں نے 112 حدیثیں جمع کر کے, صحیح اور حسن درجے کی 112 حدیثیں جمع کر کے ان کی مختصر شرح لکھی ہے. روزانہ اپنے بچوں کو ایک حدیث اس میں سے یاد کرائیں, خود بھی یاد کریں. یہ بہت بڑا مشن ہوگا آپ کی طرف سے, بہت بڑا حصہ ہوگا. تو یہ کتاب آپ نے ضرور منگوانی, ٹھیک ہے. اب یہ چھپنے کے پروسیس میں ہے انشاءاللہ. تو امام طبرانی روایت کہتے ہیں المعجم الکبیر میں حدیث نمبر 156 ہے. شادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہو گئی تو آقا علیہ السلام تشریف لائے. حضور نے فرمایا میری بیٹی اما ترضین ان ازوجکی اقدم امتی سلمہ, بیٹی یہ آپ کے لیے شہزادی, یہ آپ کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. یہ رخصتی کے وقت حضور فرما رہے ہیں, کہاں رخصتی کے وقت حضور تحفہ دے رہے ہیں, اور تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ شان علی کا تحفہ دے رہے ہیں. شان شان علی کا تحفہ. میں بھی آپ کو تحفہ ہی دے رہا ہوں. آپ میں سے جو قدر کرنے والا ہوگا وہ قدر کرے گا. تو سیدہ زہرا کو رخصت کرتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں شہزادی کیا آپ راضی نہیں ہیں اس بات پہ کہ میں نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ ان ازوجکی اقدم امتی سلمہ, میری شہزادی میں نے آپ کا نکاح اس ہستی سے کیا ہے جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے. سبحان اللہ, سب سے پہلے. اچھا یہاں دو باتیں سمجھنے والی. اسلام تو وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو, بہت اچھے. اسلام تو وہ لاتا ہے جو بولیے. تو علی تو پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے والے ہیں,
سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں. حضور نے فرمایا اقدم امتی سلما، میں نے اس سے آپ کا نکاح کیا ہے جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لایا، سب سے پہلے اسلام لایا. اچھا آج جھگڑا کیا کرتے ہیں کہ مولا علی پہلے اسلام لائے ہیں یا نہیں لائے، سب سے پہلے اسلام لائے ہیں یا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جھگڑا نہ کرو کہ مولا علی پہلے مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ جھگڑا نہ کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی پہلے مسلمان نہیں تھے بلکہ پہلے ہی مسلمان تھے. نہیں سمجھے؟ مولا علی پہلے مسلمان نہ تھے بلکہ پہلے ہی مسلمان تھے، وہ پہلے ہی مسلمان تھے، پہلے ہی. مولا علی پہلے مسلمان نہ تھے بلکہ پہلے ہی. انہوں نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کبھی کفر، تو پہلے مسلمان نہ تھے بلکہ پہلے ہی. اب اگلی بات سمجھنے والی ہے کہ پھر مولا علی کے اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ سوال ہے نا کہ مولا علی کے اسلام لانے کا پھر مطلب، ہاں سمجھ لیں، مولا علی کا اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں کہ کفر سے اسلام میں آئے، نہ کفر سے اسلام میں آئے یہ مانا، بلکہ مولا علی کے اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی حمایت کا اعلان کیا ہے وہ علی ہے. سب سے پہلے مصطفیٰ کی حمایت کا. اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا فلاں مفتی صاحب نے کہا فلاں نے کہا، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا. اقوام امتی سلمہ، جو سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے. اور پھر میں اور بھی اس پہ روایتیں دے دیتا ہوں آپ کو. چلو میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے پاس دلائل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور سن لیجئے سنیں. حدیث کو روایت کر رہے امام ترمذی السنن میں حدیث نمبر 3735، احمد بن حنبل لائے المسند میں حدیث نمبر 367، ابن ابی شیبہ لائے، یہ بخاری مسلم کے یہ بھی استاد ہیں، حدیث نمبر 32106، 32106. سنیے حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم، فرماتے اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام لا کے مصطفیٰ کی حمایت کا اعلان کیا وہ علی علیہ السلام ہے. پھر آگے سن لیجئے، انس ابن مالک کہتے ہیں حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے کتاب المناقب باب مناقب علی، حدیث نمبر 3728، حاکم لائے المستدرک میں حدیث نمبر 4587. سنیے کہتے بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، کہا رسول اللہ نے پیر والے دن اعلان نبوت کیا. کون سے دن؟ پیر والے دن اعلان نبوت کیا. اور منگل والے دن سب کافروں نے دیکھا کہ علی مصطفیٰ کے ساتھ اکیلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہی مصطفیٰ کے ساتھ. یہ حدیثیں میں نے آپ کو پیش کر دی. میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نے کیا کہا اور فلاں نے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا اور رسول نے یہ کہا. سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب حدیث سنیے، توجہ ہے نا دوستو؟ جب تھک گئے مجھے اشارہ دے دینا، میں نے ادھر ہی ختم کر دینا. سنیں، میں آپ کا مہمان ہوں بھائی، تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی راہ پہ ہونا ہے، تو میں آپ کو آپ کے حصے کے ہیرے دے کے جا رہا ہوں. چن لیں. سنیں ویسے محفل کے اینڈ کے اوپر 10-10 ہزار روپیہ ملنا ہونا تو فجر تک لوگ نہ تھکیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان. افسوس تو کبھی بھی حضور کی محفل میں بیٹھ کے تھکتے نہیں. اللہ آپ کو سلامت رہے. سنیے آقا نے فرمایا شہزادی میں نے آپ کا نکاح اس ہستی سے کیا ہے جس نے سب سے پہلے میری حمایت کا اعلان کیا. دوسرا وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، اے شہزادی میں نے آپ کا نکاح اس سے کیا ہے جو میری امت میں سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے. وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، اور میں نے آپ کا نکاح اس ہستی سے کیا ہے جو میری امت میں سب سے بڑا اخلاق کا شہنشاہ ہے. اخلاق جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں.
تو عام بندوں میں سے جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بولو بولو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور جسے نبی فرمائے کہ ساری امت کا اخلاق جمع کرو، علی کا اخلاق پوری امت سے بھی بڑا ہے، تو وہ کامل ایمان والے نہیں ہوں گے بلکہ کل ایمان ہوں گے۔ بہت اچھے، اچھا بھائی میں حدیث کی شرح حدیث سے کر رہا ہوں، حدیث کی شرح بولیے، حدیث کی شرح کہ حضور فرما رہے ہیں جس کا اخلاق مکمل ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو جاتا، وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو جس کے اخلاق جس کے پوری امت میں سے سب سے بڑے ہوں وہ محض کامل ایمان نہیں، وہ کل ایمان ہوگا، وہ کل ایمان۔ تو یہ ہم اس ہستی سے عشق کیوں نہ کریں، اس ہستی سے بولیے عشق کیوں نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول عشق کرتے ہیں۔ اور آگے سنیے، توجہ ہے دوستو، اب میں ذرا تیزی سے بات کو گزارتا چلا جاتا ہوں۔ حضرت حبہ ارانی بیان کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت حبہ ارانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی صحابہ کو نہیں مانتے، تو میں یہ مولا علی کی شان کن کی زبان سے سنا رہا ہوں؟ ہمیں تو ہر اس شخص سے پیار ہے جو نبی کے گھر کا وفادار ہے، ہمیں تو ہر اس شخص سے پیار ہے جو نبی کے گھر کا، بس بات ختم ہو گئی یار، کیوں ہم سے جھگڑتے ہو؟ ہم نہیں جھگڑنے والے لوگ۔ حضرت حبہ ارانی بیان کرتے ہیں، حدیث کو امام احمد بن حنبل لائے المسند میں، اور حدیث نمبر ہے 776 776، علامہ تیالسی لائے المسند میں، اور حدیث نمبر 188 امام حیثمی لائے مجمع زوائد میں، جلد 9 ہے، صفحہ 102 ہے۔ توجہ ہے جی دوستو، حضرت حبہ ارانی کہتے ہیں کہ ایک دن مولا علی ممبر پہ کھڑے تھے، ممبر پہ، توجہ دوستو، ممبر پہ ذرا توجہ لے جائیں نا اس بارگاہ میں۔ ہاں 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 ہاں، ویسے تو ہر پھول کو اپنے درخت سے نسبت ہوتی ہے، تو اس امت نے علی کی اولاد کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، یہ دیکھتے تو انہیں وہی خوشبو محسوس ہوتی، وہی خوشبو، اوہ دل ہم سے نفرت کرتے رہے، لیکن ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، یقین جانیں ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے مولوی ہمیں گالیاں دیں، بہتان لگائیں، فتوے لگائیں، تب بھی میں رات کو سونے سے پہلے ان کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ جن لوگوں نے میرے خلاف بڑے فتنے بھی کیے ہیں مولوی طبقے میں ان کے لیے بھی دعا کر کے سوتا ہوں، وہ ان کا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے، اللہ کا کھاتا تو چل رہا ہے نا بھائی، لکھا جا رہا ہے۔ سنیں توجہ کریں، مولا علی ممبر پہ کھڑے، کہاں بولیے؟ تو کہتے ہیں ضحک، مولا علی ممبر پہ ہنسے، پھر ضاحکن، پھر اور ہنسے۔ اچھا یہاں کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں ایک دفعہ بھی ہنس پڑے نا تو قبر میں اندھیرا ہوگا۔ کیوں جی؟ اے سارے سوٹے نہ تاڑے واسے رکھے ہوئے نا، آپ نے واسے کوئی نہیں، یہی کہتے ہیں مسجد میں ہنس پڑے نا او ہو قبر میں اندھیرا ہوگا، یہ کہتے ہیں۔ مولا علی سے بڑا بھی کوئی کائنات میں عالم ہے؟ حضور کے بعد مولا علی سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو مولا علی ممبر پہ کھڑے ہیں، ضاحکن، ہنسے پھر اور ہنسے، ضاحکن اکثر منہ، پھر اور زیادہ ہنسے، ہنسے اور ہنسے پھر اور زیادہ ہنسے مولا علی، حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ ہر شخص کو مولا علی کی داڑیں نظر آنا شروع ہو گئی ممبر پہ۔ پوچھا گیا آقا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا ذکرت قول ابی طالب، کہا مجھے اپنے بابا جان کی، ابو طالب کی ایک بات یاد آ گئی، اپنے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایک بات یاد آ گئی، میں اس لیے ہنس پڑا۔ اسے پتا چلا کہ حضرت ابو طالب کو ممبر پر اچھے لفظوں میں یاد کرنا یہ مولا علی کی سنت ہے، مولا علی کی، اگر تم یہ سنت
اگر تم یہ سنت نہیں ادا کر سکتے کم از کم چپ پھر کرو. ارے کچھ تو حیا کرو, کچھ تو حیا کرو. جس نے مکی دور میں مصطفیٰ کی, مکی دور نہیں, جس نے 53 سال نبی کی سب سے زیادہ خدمت کی ہو, جس نے 53 سال نبی کو باپ بن کے پالا ہو, تمہاری زبان پہ اگر ان کی تعریف نہیں آ سکتی کم از کم خاموشی رہ لیا. میں نے دیکھا ہے جو بھی حضرت ابو طالب کے خلاف بولا ہے, جو بھی بولا ہے, اس کا ایمان ضائع ہو گیا, اس کا ایمان برباد ہو گیا, کیونکہ اس نے رسول اللہ کا سینہ چیر کے رکھ دیا, اس نے مصطفیٰ کا سینہ چیر دیا. جو حضرت ابو طالب کے خلاف بولا ہے کم از کم اس موضوع پہ زبان بندی رکھ لیا کرو. ہم نہیں کہتے تم تعریفیں کرو, کیوں تم تعریفیں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں پتہ ہے, ہمیں جس سے علی کی تعریف نہیں ہوتی, علی کے باپ کی تعریف کہاں سے ہو گئی؟ تمہیں آج تک علی سے نفرت ہے نا؟ ہر میدان علی نے جیت لیا, ہر میدان علی نے جیت لیا, ہر میدان علی نے جیت لیا. تمہیں پتا ہے علی کی یہ تربیت کس نے کی ہے؟ تمہیں پتا ہے نبی پر قربان ہونے کی یہ تربیت علی کی کس نے کی ہے؟ کوئی مصطفیٰ پر کبھی ایک دفعہ قربان ہو گیا, کوئی مصطفیٰ پر کبھی زندگی میں 2 مرتبہ قربان ہو گیا. یہ صرف ابو طالب ہے یا ابو طالب کی اولاد ہے جو ہر رات مصطفیٰ پہ قربان ہوتی ہے. تمہارا حسد اور نفرت بنتی ہے, تمہارا حسد اور نفرت بنتی ہے, ہمیں معلوم ہے. تو مولا علی فرماتے مجھے بابا جان کی ایک بات یاد آ گئی. کہا وہ کیا؟ کہا ایک دن آپ تشریف لائے حضرت ابو طالب, حضرت ابو طالب تشریف لائے. وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ نُصَلِّ بِبَطْنِ نَخْلَةٍ. تو ہم وادی نخلا میں اور رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے, میں اور رسول اللہ. اور تیسرا اس وقت کائنات میں کوئی بھی مسلمان ابھی نماز پڑھنے والا نہیں تھا, جن سے مذکر میں کوئی اور تیسرا, ہاں مؤنث میں حضرت خدیجہ تھی, حضرت خدیجہ. لیکن جن سے مذکر میں, مذکر جنس, یہ تو کہتے ہیں نا بچے بڑے غلام, یہ علی سے بغض ہے, یہ مولا علی سے. تم کھل کے بات کرو اور سچ بتاؤ, جن سے تو 2 ہی ہیں, یا مذکر یا مؤنث. مذکر جنس میں سے سب سے پہلے نبی کی حمایت کا اعلان کس نے کیا؟ وہ صرف علی ہے, وہ صرف علی, صرف بولیے علی. تو مولا علی فرماتے ہیں صرف میں اور رسول اللہ نماز پڑھنے والے ہیں, دوسرا کائنات میں بھی کوئی بھی نماز پڑھنے والا. حضرت خدیجہ تو گھر میں ہے نا. تو کہا حضرت ابو طالب تشریف لے آئے اور پوچھا ماذا تصنعان یا ابن اخی, ہاں میرے بھتیجے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی پہلی وحی اتری ہے نا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا چچا جان فدعاہ رسول اللہ الی الاسلام, کہ یہ اسلام ہے, یہ بولیے تو آپ قبول فرما لیں. فقال ما بالذی تصنعان باس, کہا تم جس چیز کی دعوت دے رہے ہو خیر اسی میں ہے, خیر بولیے اسی میں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ بہت بڑا امتحان بھی کھڑا ہوا ہے جو آپ کا کیا جائے گا. اے میرے بیٹے آپ کا امتحان لیا جائے گا, بہت بڑا امتحان لیا جائے گا. وضحک تعجبا, مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی. وضحک تعجبا, آپ ہنس پڑے تعجب کرتے ہوئے کہ حضرت ابو طالب تب بھی جانتے تھے کہ کلمہ بڑی آزمائش لائے گا, کلمہ بڑی رسول اللہ کے لیے بڑی آزمائش لائے گا. ثم قال, پھر مولا علی نے فرمایا اللہم لا اعترف ان عبدا لک من هذه الامت عبدک قبلی غیر نبیک 3 مرار. مولا علی نے 3 بار فرمایا. کتنی بار؟ اے اللہ میں نہیں مانتا, مولا علی فرما رہے اے اللہ میں نہیں مانتا, اے اللہ میں نہیں مانتا کہ اس امت میں سے تیرے نبی کے سوا مجھ سے پہلے کسی نے تیری عبادت کی ہو. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. یعنی مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے میں اعلان کرتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں
کہ مصطفیٰ کے سوا، مصطفیٰ کے بعد اگر کسی نے خدا کو سجدہ کیا ہے تو وہ صرف علی ہے۔ صرف اور صرف بولیے، مجھ سے پہلے کسی نے خدا کو سجدہ، رسول کے سوا کسی نے سجدہ۔ دو حاضرین، ہم ان سے عشق کرتے ہیں جنہوں نے پہلے دن سے کیا نبی کی حمایت کا اعلان فرمایا۔ اور حاضرین، ٹائم میں سے کافی ہو گیا ہے، آپ کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن میرا دل ہے کہ میں 2 حدیثیں سنا دوں، کیونکہ میں تیار کر کے لایا ہوں۔ کیوں بھائی، تھکیں گے تو نہیں پیچھے والے بھی؟ حاضرین توجہ فرمائیے، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا صحابی رسول کا نام ہے؟ بولیے، انس بن مالک۔ حضرت انس بن مالک حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ حدیث کے حوالہ جات سن لیں، پھر کو کہے گا پتہ نہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کسی کے بھی فضائل بیان کریں، آپ سے کوئی حوالہ نہیں مانگے گا۔ جیسے ہی مولا علی کی شان شروع کریں گے، ایسے ایسے لوگ جنہیں استنجا نہیں کرنا آتا، وہ بھی آپ سے پوچھیں گے اندہ حوالہ کی ہے، اندہ حوالہ کی ہے۔ سچی بات ہے، میں کھڑا کر کے پوچھ لوں نا استنجے کا ذرا سنت طریقہ تو بتا دو، نہیں آئے گا۔ وہ بھی پوچھیں گے حوالہ کیا ہے۔ اتنی نفرت صدیوں سے آپ کے اندر پیدا کی گئی، صدیوں سے آپ پہ محنت ہوئی ہے۔ یہ کوئی آج کی محنت نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے آج کا زمانہ، نہیں، صدیوں سے محنت۔ سنیں، امام ترمذی نے روایت کیا، سنن میں حدیث نمبر ہے 3721 3721۔ امام نسائی لائے سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 8398 8398۔ امام حاکم لائے المستدرک میں حدیث نمبر 4650۔ امام بزار لائے المسند میں حدیث نمبر 3841۔ کیوں جی، کمزور بات تو نہیں ہے؟ یہ پاکستانی کتابیں نہیں، یہ پہلے درجے کی حدیث کی کتابیں، پہلے درجے کی حدیث کی کتابیں۔ سنیے، حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کیا گیا؟ بنا ہوا پرندہ۔ کیا پیش کیا گیا؟ بولیے، بنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی، اللہم ائتنی بحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر۔ اے اللہ، میرے پاس اسے بھیج دے جو تجھے تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تجھے تیری مخلوق میں سے سب سے بڑھ کے بحب خلقک الیک، جو تیری مخلوق میں سے سب سے بڑا تیرا محبوب ہو مصطفیٰ کے بعد، اسے بھیج دے جو تیری مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ، بولیے سب سے، جس سے تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ عشق حیدر قرار تو خدا ہی سکھا رہا ہے، مصطفیٰ سکھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ سیکھیں بھئی؟ ہم نے تو دل سے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے جان بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہم نے تو بھائی دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ سنیے، حضور نے دعا کر دی، میرے آقا نے بولی گئے، اونچا بولی گئے نا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چھوٹے بچے تھے ابھی، تو کہتے ہیں میں دعائیں کرنے لگ گیا، یا اللہ کو میرے قبیلے کا بندہ بھیج دے، کوئی میرے قبیلے کا بندہ بھیج، تاکہ یہ اتنی بڑی شان میرے قبیلے کے بندے کو مل جائے۔ کہتے میں دعائیں کرتا رہا، کافی دیر گزر گئی، کوئی نہیں آیا، پھر کافی دیر گزر گئی، کوئی نہ آیا، پھر میں نے دیکھا تو مولا علی تشریف لے آئے۔ میرے قبیلے کا بندہ تو نہ آیا، مولا علی تشریف لے آئے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی اس گاؤں میں، یہاں کئی لوگ نئے ہوں گے اس لیے میں نے چاہت دوبارہ سناتا ہوں۔ مولا علی آ گئے علیہ السلام۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، رسول اللہ بھی مصروف ہیں۔
रसूलुल्लाह भी यानी तकदीर को आजमाने लगे हैं, तकदीर को। वापस चले जाए, मौला अली वापस चले गए, चूँकि ये घरेलू खादिम थे ना हुजूर के, घर के मामला सौदा सलफ लाते थे, घरेलू खादिम। मौला कायनात वापस चले गए, कहते फिर दुआएं मांगने लग गया। बहुत देर गुजर गई, मेरे कबीले का बंदा तो नहीं आया, मौला अली ही आ गए। मौला अली ही दरअसल अल्लाह हज़रत अनस को समझाना ये चाहता था, ए अनस, जो दुआएं अली के खिलाफ हों वो कबूल नहीं होती। क्या बात, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जो दुआएं अली के खिलाफ हों वो कबूल नहीं होती। आहा हा हा। उन्होंने फिर दूसरी दफ़ा वापस भेज दिया, कहते बहुत देर गुजर गई, कोई ना आया। तीसरी बार फिर मौला अली ही आ गए। तीसरी बार फिर बोलिए ना, बोलो ना, मौला अली अलैहिस्सलाम ही तशरीफ ले आए। तीसरी बार भी, कहते जब तीसरी बार भी आए तो यहाँ मैंने सवाल किया आका की बारगाह, और दलालतुन नस के तहत जवाब आता है, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह है, कोई ना कोई तो आता जाता रहता था, आज इतनी देर गुजर गई कोई भी नहीं आ रहा। बार बार आते हैं तो सिर्फ अली आते हैं, फिर अली आते हैं, वजह क्या है? तो जवाब ये आता है कि परवरदिगार की गैरत ने गवारा ना किया, परवरदिगार की गैरत ने गवारा ना किया कि अली के सिवा इस दुआ के मयार पर कोई और पूरा उतरे। इसलिए परवरदिगार ने हर दरवाजे को बंद कर दिया, मुकफ़ल कर दिया, ताला ज़दा कर दिया, मुकफ़ल कर दिया, ताला लगा दिया कि आज मुस्तफ़ा की बारगाह में उस वक्त तक कोई आ ही नहीं सकता जब तक अली जाके परिंदा तनावुल न फरमा लें। और फिर दूसरी बात यह है कि आज कोई क्यों नहीं आ रहा? भाई इसकी वजह यह है कि ये दुआ ही इतनी बड़ी है, ये दुआ ही इतनी बड़ी है कि इस दुआ के मिसदाक के तौर पर, इस दुआ के मयार के तौर पर अली के सिवा कायनात में पूरा उतर ही कोई नहीं सकता। समझ में बात आई है कि नहीं आई? तो हाजरीन, जब तीसरी बार भी मौला अली आए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आपकी शान ही है, ये आपकी शान ही है, आप तशरीफ लाएं। दरवाज़ा खोल दिया, फजा अलीयुन फ़अकल माहु, मौला अली बैठे हुजूर के साथ और बैठ के परिंदा तनावुल फरमाया। तो भला जिसे खुदा सबसे ज़्यादा इश्क करता हो उससे हम, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें इश्क क्यों ना करें? अगर आप नस्लों में ये इश्क उतारना चाहते हैं तो अपनी औरतों को हुसैनी बनाएं, अपनी औरतों को मौलाई बनाएं। आपकी औरतें, बेटियां, बहनें, बीवियां आपकी नस्लों को हुसैनी बना देंगी। अपने ऊपर मेहनत से ज्यादा अपनी खवातीन पे मेहनत करें। ये खिताब मेरा रिकॉर्डिंग लें, घरों में सुनाएं, बार बार सुनाएं, याद करवाएं खवातीन को। इंशाअल्लाह इसका असर होगा, दिलों में इश्क़ हैदर कर्रार पैदा होगा। ज़रूर सुनाएंगे, बोले ना भाई, अल्लाह तौफीक जिसको नवाजेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। आखिरी हदीस हाज़रीन पेश करना चाहता हूँ, सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा देने के बाद क्या मैं वो हदीस सुनाने लगा हूँ जिसे छुपाने के लिए सदियां लगाई गई, जिसे छुपाने के लिए बोलिए, हाँ यकीन जाने, खुल्लम खुल्ला कहते हैं, खुल्लम खुल्ला, जिससे अली से इश्क करने वालों को फायदा पहुंचे वो हदीस छुपा जाओ, खुल्लम खुल्ला कहते हैं। जिससे मौला अली के वफादारों को फायदा पहुंचे वो हदीस छुपा जाओ, खुल्लम खुल्ला कहते हैं। जिससे सैयदों को फायदा पहुंचे वो हदीस छुपा जाओ, ये खुल्लम खुल्ला कहते हैं। वो मेरी शुरू की गुफ्तगू याद रखें, हक छुपाने वाले लोग, हक शुरू की गुफ्तगू याद रखें। तो इस हदीस को छुपाया गया इतना 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 इतना। आप देखें आज के दौर में जिसने ये हदीस सुनाई है उससे बड़ी दुश्मनी की गई।
ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ باقی ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ باقی ہیں. آپ کسی کی تعریف کر دیں اور کسی کی، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی. آپ مولا علی کی شان سنا دیں تو انہیں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ بغض علی سے پناہ عطا فرمائے. سنیں میری آخری روایت جو میں پیش کر رہا ہوں اس خطاب کی. حاضرین، میرے آقا خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد تشریف لا رہے ہیں. غدیر خم کا مقام ہے. یہ حدیث پوری آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ، میرے بیانات مل جائیں گے آپ کو پوری حدیث. میں صرف مختصر ریلیونٹ حصہ سنانے لگا ہوں آپ کو. میرے آقا پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ بڑی ڈاڈی آیت اتری، بڑی ڈاڈی، کیا بڑی ڈاڈی قسم کی آیت اتری. حاضرین تو توجہ فرمائے. حاضرین بڑی ڈاڈی آیت اتری. یہ وہ حدیث ہے جو کل علم حدیث میں سب سے مضبوط حدیث ہے. اس جیسی حدیث کائنات میں، اس درجے کی کوئی حدیث کائنات میں کوئی اور حدیث نہیں ہے. کوئی اور حدیث بولیے ہے ہی نہیں، کوئی اور حدیث. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن پھر بھی سب سے زیادہ اس کو چھپایا گیا. سب سے زیادہ بولیے اس کو چھپایا گیا. تو حاضرین توجہ ہے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ممبر لگواؤ. حضور ممبر تو نہیں، ہم سفر میں. فرمایا اونٹوں کے پالان اتار لو. اونٹوں کے بولیے پالان اتار لو، اونٹوں کے پالان اتار لو. پالان سے ممبر لگا دیا گیا، کے پالان سے ممبر لگا دیا گیا. میرے آقا ممبر پہ آئے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. اے میری امت، میں تم میں بڑی شان والی، عظمت والی، مقام والی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں بولیے؟ کبھی نام آیا نا تو صرف اسی حدیث کی پوری شرح کروں گا. ہم خطاب ہی اس پہ رکھیں گے، خطاب ہی ثقلین پہ رکھیں گے. خطاب ہی بولیے شان ثقلین. ثقلین، ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ ثقلین سکل سے نکلا ہے. سکل کہتے ہیں وزنی چیز کو. سکل کس کو کہتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تمہارے درمیان دو وزنی، مراد بڑی شان والی، بڑی عظمت والی. بھئی پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا فلاں کا پرے پنچایت میں بڑا پار ہے، فلاں دا بڑا پار ہے، فلاں ہولا بندہ ہے، فلاں دا پار ہے. پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا. تو اسی سے سکل وزنی چیز. حضور نے فرمایا یہ دونوں وزنی ہیں. یہ دونوں وزنی، اتنی وزنی ہے کہ کائنات میں ان سے وزنی کوئی چیز. اللہ کے ہاں ان سے زیادہ مرتبہ اور مقام میں کوئی بلند نہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر. فرمایا ان میں سے پہلی دوسری سے زیادہ عظمت والی ہے اور دوسری پہلی سے زیادہ عظمت والی ہے. فنادى مناد وما الثقلان یا رسول اللہ. عرض کی کہ حضور یہ دو عظمت والی چیزیں ہیں کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. فرمایا ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، دوسری چیز میری اولاد، میری اہل بیت ہے. قرآن اہل بیت سے زیادہ عظمت والا اور اہل بیت قرآن سے زیادہ عظمت والا. یہ دونوں ثقلین ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ مراد یہ ان کی شان کو نہ کوئی تول سکا ہے نہ کوئی تول سکے گا. ان کی شان کوئی جانتا ہے تو یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. آئی سمجھ میں بات یا نہیں؟ حاضرین اگلی بات توجہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. دیکھو حضور انہیں ثقلین کہہ رہے ہیں اور یہ کلمے پڑھے کا صلہ ہے، یہ کلمہ پڑھانے کا صلہ ہے کہ یہاں لوگ امتیوں کو نبی کے گھر کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں. بھلا جن کا کلمہ پڑھ کے ہدایت ملی ہو، بندہ کفر سے نکلا ہو، ان سے کوئی مقابلے بازی ہے؟
یہ کلمہ پڑھنے کا صلہ دیا جا رہا ہے اور کلمہ پڑھانے کا صلہ. یہاں مولوی طبقہ ممبروں پہ بیٹھ کے اہل بیت کے مقابلے میں لاتے اور مقابلے بازیاں کرواتے ہیں. خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. اس سے بڑی تاریخ میں منافقت کوئی نہیں ہو سکتی کہ تم جب کھلم کھلا اہل بیت کی گستاخی نہ کر سکے تو ان کے ساتھ مقابلے بازی کرواتے ہو. اہل بیت سے کسی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ارے توجہ کرے میری طرف. ایسی باتیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی جو آج ان کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائی جا رہی ہے. گولی چلاتے ہیں اہل بیت کی طرف، ان کے کندھے پر رکھ کے گولی چلاتے ہیں اہل بیت کی طرف. حضرت عمر فاروق تو اپنی پگ مبارک اتار کے امام حسن کے قدموں میں رکھتے تھے. امام حسن علیہ السلام کے حوالے چاہیے تو مجھ سے لے لے. امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں اپنا امامہ اپنی پگ رکھتے تھے اور اپنے بال پکڑ کے کہتے تھے حل انبت ھذا الشعر بعد اللہ الا وانتم یا اہل البیت. اہل بیت ان بالوں کو کس نے اگایا ہے؟ یا اللہ نے اگایا ہے یا اہل بیت تم نے اگایا ہے؟ ان بالوں کو کس نے اگایا؟ یا اللہ نے اگایا یا اہل بیت نے اگایا. مراد یہ کہ ہم تو کفر میں مبتلا تھے، ہم تو کفر کے اندھیروں میں تھے، ہم تو ذلت میں مبتلا تھے، ہم سے تو چند اونٹ نہ سنبھالے جاتے تھے. آج یہ ساری عزتیں، یہ ایمان، یہ دین، یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ سب عزتیں جو ملی ہیں اللہ نے دی ہیں اور اہل بیت کے صدقے سے دی ہیں. اور جن کا صدقہ خدا نے کائنات میں بانٹا تم ان کے ساتھ مقابلے بازی کرواتے ہو. اس سے بڑی اہل بیت کے ساتھ کوئی دشمنی ہو سکتی کہ جن کا صدقہ ہر ایک کو خدا نے عزت دی تم ان کے ساتھ برابر میں مقابلے بازی پہ لے آتے ہو؟ اللہ پناہ عطا فرمائے. اس سے بڑی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کے مقابلے میں کسی کو لایا جائے. اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو لایا جا سکتا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ؟ اس سے بڑی رسول اللہ کے خاندان، بلکہ رسول اللہ سے نفرت نہیں ہو سکتی. اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو لانا براہ راست رسول اللہ کی گستاخی ہے، حضور کی بے ادبی ہے. آگے سنیے حاضرین. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ثقلین ہیں. یہ کیا ہیں؟ ثقلین ہیں. اور فرمایا انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے. حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیے ان تمسکتم بہما لن تضلوا. اے میری امت اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھا، قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہے، قرآن اور اہل بیت سے دین لیتے رہے تو تم کبھی کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. کبھی بھی گمراہ لن تضلوا فرمایا. اور آگے میرے نبی نے پوچھا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں کا مولا اور مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا مولا اور مالک اور تمہاری جانوں کا مولا اور مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا گواہی دیتے ہو؟ حضور گواہی دیتے ہیں. شہادت دیتے ہو؟ جی یا رسول اللہ شہادت دیتے ہیں. میرے آقا نے منبر پہ مولا علی کو بلایا. فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ. پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. فرمایا پھر سن لو من کنت مولاہ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب میرے آقا جب منبر سے نیچے اتر رہے تھے، لمبی حدیث ہے پھر کبھی پوری سناؤں گا انشاءاللہ. حضور منبر سے نیچے اتر رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور مولا علی کے ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑ کے کہنے کہ بخ بخ یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنت. اے ابو طالب کے شہزادے آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں.
آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں اور ہر مومن کے مولا، آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں اور ہر مومن کے مولا بن گئے ہیں، مومن مرد کے بھی مولا، مومن عورت کے بھی مولا۔ میرے آقا جب منبر سے نیچے اتر رہے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، تم پر اپنی نعمتیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا اتارا ہوا دین اسلام وہ ہے جس میں ولایت علی ہے، جس میں ولایت اور جس میں ولایت علی نہیں، وہ اللہ کا اتارا ہوا دین اسلام، وہ ملا کا بنایا ہوا دین اسلام ہے، وہ اللہ کا اتارا ہوا دین اسلام۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے آج کے دن تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، کمال اور عروج پہ پہنچا دیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ جب کسی کو اپنی کمال درجے کی نعمتیں دینا چاہے تو اسے ولایت علی سے نواز دیتا ہے۔ حاضرین، یہ میں نے آپ کو قرآن سنایا، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، کسی کا قول قرآن اور حدیث سنائی، لیکن مجھے یقین ہے جب مولا علی خود موجود تھے، جب ہزاروں کے لشکر نے تب ان کی بات نہیں مانی، کلمے بھی پڑھتے رہے پھر بھی ان کی بات، آج علی کے بیٹے کی تقریر سن کے وہ کہاں ماننے والے ہیں؟ لیکن جو ماننے والے ہیں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے یہ محفل سجائی، خرچہ کیا، یقین جانے آپ نے رسول اللہ کا دل خوش کر دیا۔ حضور آپ پہ راضی ہیں، اللہ آج کی گفتگو قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ میں اگلی دفعہ آیا انشاءاللہ اہل بیت کی تعلیم پہ بات کروں گا، ان کی تعلیم بھی آپ کو سمجھاؤں گا، ان کا کردار بھی انشاءاللہ۔ ابھی طبیعت میری ناساز تھی، بس وہ فیضان کرتے کہ میں گفتگو کرتا گیا، ابھی جسم بالکل ساتھ چھوڑ رہا ہے انشاءاللہ ادھار، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ ایک دفعہ الحمد شیطین کل اللہ شریف پڑھ کے میرے مل کر دیں۔ بارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا رب العالمین، اے مہربان رب، اے کریم رب، اے عظیم رب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پروردگار آج کی محفل قبول فرما، اللہ یہ سب کی محبتیں قبول فرما، مولا میری حاضری قبول فرما، اللہ جو کچھ اس محفل میں پڑھایا گیا، درس دیا گیا، مولا اپنی شان کے لائق قبول فرما اور اپنی شان کے لائق اس کا اجر عظیم عطا فرما، مولا تو اس کا جو بھی اجر دے ہم اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ اس ثواب کو حضور کے تمام اہل بیت اطہار خصوصاً حضور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ اس ثواب کو حضور کے ازواج مطہرات خصوصاً حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں اور حضور کے خلفۂ راشدین جمیع انصار و مہاجرین امت کے تمام اولیاء و صالحین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے مالک قبول فرما۔ اللہ اس ثواب کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے گئے سب کے روحوں کو بخشتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پہ زندگی ایمان پہ موت عطا فرما، ولایت علی بن ابی طالب پہ زندگی اور موت عطا فرما، مولا علی کے عشق پہ ہمیں ہمارے بچوں ہماری خواتین کو زندگی اور موت عطا فرما۔ اللہ اس علاقے کی خیر فرما، یہاں کے لوگوں کی خیر فرما اور ان کے بچوں کی ان کی نسلوں کی خیر فرما۔ اللہ یہاں جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی نیک نسلوں میں برکت عطا فرما، ان کے دسترخوانوں میں برکت عطا فرما، ان کی خوشیوں اور سکون میں برکت عطا فرما، ان کے مخلص دوستوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے منافقوں، غداروں، دھوکے بازوں، کوفیوں اور عین ضرورت کے وقت ساتھ چھوڑ جانے والے لوگوں سے پناہ عطا فرما۔ اللہ حسینیت کا پرچم ہمیشہ بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما، یزیدیت پہ ہمیشہ لعنت کرنے والا بنا۔
اور اہل بیت کے دشمنوں پہ ہمیشہ لعنت کرنے والا بنا. اہل بیت کی محبت پہ زندگی اور موت عطا فرما. خلفائے راشدین کے ادب پہ زندگی اور موت عطا فرما. اولیاء امت کے ادب پہ زندگی اور موت عطا فرما. اللہ اس یہاں جتنے افراد بیٹھے ان کی جو جو حاجتیں مولا پوری فرما. ہمیں امام حسین کے رستے پہ چلنے والا بنا اور قرآن اور اہل بیت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.